پروفیسر صاحب آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے بٹ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا زاویہ کوئی اور ہے دیکھنے کا اس کو؟ دیکھیں، جب ایک ایران جیسا ملک جو تیسری دنیا کا ملک ہو، جب وہ ایک سپر پاور کے سامنے ریزسٹ کرتا ہے اور اس کو گھٹنے پہ ٹیکنے پہ مجبور کرتا ہے، اور اس نے نہ صرف ریاستوں جو آس پاس ریاستیں تھی، خلیجی ریاستیں، ان کے لیے کاسٹ آف وار یعنی جنگ کی قیمت ان کے لیے بڑھا دی، بلکہ پوری عالمی معیشت کے لیے جنگ کی قیمت بڑھا دی اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے۔ امریکہ کے ٹیکس پیئر کے لیے قیمت بڑھا دی، ان کی بھی تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جسٹ ابیلٹی ٹو ریزسٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے اپر ایج ایران کی آتی ہے سامنے۔ لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ ریلیو ہوتی ہیں کہ نہیں، اس میں ایک آپ کے قارئین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں جو بھی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، اس کا جو میرے خیال میں مرکزی نقطہ تھا وہ فائنینشیل کمپنسیشن تھی، کیونکہ ایران کی پولیٹیکل اکانومی ایسی ہے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ اگر جنگی محاذ پہ جیت بھی جائے، اگر اس کے پاس پیسے نہ آئیں تو ملک کے اندر افراط زر بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے معاشی مسائل ہیں، بہت زیادہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ تو وہ امریکہ کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ ہار سکتا ہے اگر اس کے پاس فائنینشیل کمپنسیشن نہ ہو۔ تو اب اسی لیے یہ ضروری ہوا ہے کہ ایران کو جو اب پیسے ملنا شروع ہوئے ہیں تو اس نے اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے جن صاحب کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑی معاشی تبدیلی آ سکتی ہے، یہ بھی ایک کنسرن ہے کہ یا ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ایران کو یہ فیسلٹی ملے گی، سچویشن وہاں پر ایز آؤٹ ہوگی، ان کی معیشت پراسپر کرے گی یا ریکوری سٹیج میں جائے گی، تو اس کا اثر پاکستان پہ بھی ہوگا۔ اور پاکستان بہت سے ایسے پینڈنگ چیزیں ہیں جیسے گیس پائپ لائن ہے، تیل کے معاملات ہیں، کیا یہ لیوریج ہوگی ایران کے پاس کہ پاکستان کہ بہت سے جو معاملات رکے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ پابندیوں کی وجہ سے رکے رہے ہیں، ان کو ریوائیو کر سکے یا ان کو فاسٹ ٹریک کیا جا سکے؟ پاکستان کی جو پوزیشن رہی ہے اس تنازع کے حل میں، کیا یہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی ریلیف لے پائیں گے یا ایٹ لیسٹ کوئی ایک معاشی بہتری پاکستان میں بھی ریفلیکٹ کرے گی؟ ہماری جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے، لائن ہماری انرجی کی جو نیڈز ہیں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آلریڈی کافی پروجیکٹس کے اوپر کام ہو چکا ہے، لیکن ان پابندیوں کی وجہ سے کافی ہرڈلز آ جاتی تھی۔ ابھی تو امریکہ کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو ایک ایگزٹ کارڈ انہوں نے پاکستان نے ان کو دیا ہے فار دی آف ریمپ، اینڈ آف کورس یہ چیز ان کو بھی فائدہ ہوا ہے، ایران کو بھی اسی آف ریمپ کا فائدہ ہوا ہے۔ تو آئی تھنک بالکل پاکستان کو اپنا اس کے اوپر بلکہ پلان کرنا چاہیے اور موو فارورڈ کرنا چاہیے، ڈائیورسٹی لانی چاہیے اپنی جو انرجی نیڈز ہے ہماری۔ جتنی ڈائیورسفیکیشن ہوگی آپ کے اکنامک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے، اور یہی تو فائدہ آپ کو اچھی جنگ لڑنے کا۔ آپ نے مار کے حق لڑا تو آپ نے ملٹری نوشن آف وکٹری سے آپ نے اتنی زبردست ڈپلومیسی کی، اور اپنی ملٹری ڈپلومیسی اور پولیٹیکل ڈپلومیسی سے پھر آپ نے ایک ورلڈ سٹیٹس آپ نے انجوائے کیا ہے۔ تو ابھی آپ کی ڈپلومیسی شوڈ ہیلپ یو ٹو اچیو دی اکنامک گولز۔ آئی تھنک یہ بڑا ہم مس کریں گے اس اپرچونٹی کو اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور یس پاکستان کی اکانومی اس میں بہتر ہوگی۔ جی جوہر سلیم صاحب، آپ کے نزدیک اس کو ایسے ہی اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ there is a lot more to it that needs to be ascertained اس پورے ایکویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو؟ دیکھیں، انقلاب جو ہے نا وہ تو چلیں ایک بہت ہی اسٹرانگ لفظ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر یہ انشاءاللہ ایک گرینڈ بارگین ہو جاتا ہے، ایک فائنل اگریمنٹ ہو جاتا ہے ان 60 دن کی نیگوسیشنز کے بعد، تو پھر پاکستان کے لیے بہت سے مواقع ہوں گے۔ ایک تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ان سے ہے وہ منصوبہ دوبارہ واپس جو ہے نا ریزیوم ہو جائے گا، اور وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی انرجی نیڈز کے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ پھر پاکستان ایران کے درمیان جو ٹریڈ جو پوٹینشیل ہے، ٹریڈ کی جو پرومس ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، 10-15 بلین ڈالر تک بھی جا سکتی ہے ٹریڈ اگلے سالوں میں۔ پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایران سے سستا تیل بھی مل سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر اگر یہ اس طرح کا ایک گرینڈ بارگین ہوتا ہے اور ایک ڈیوریبل پیس ہوتا ہے تو اس میں پھر ایران میں اتنی میجر ریکنسٹرکشن ہونی ہے، گلف کنٹریز میں اتنی مواقع آئیں گے اتنے زیادہ، تو پاکستان، اور پھر پاکستان اگر جو ان کا آگے کا جو بھی فریم ورک بنتا ہے سیکیورٹی کا، اس میں بھی پاکستان شامل ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سے اکنامک اپرچونیٹیز وہاں پہ بھی نکلیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ جو اس میں فائنل اگریمنٹ انشاءاللہ اگر ہوتا ہے اور یہ گرینڈ بارگین ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کے لیے
بہت زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی. پروفیسر صاحب کیا یہ ایسا ہی ہے the way it's being elaborated یا جس طرح اس کو ہم انالیسس اس کا کر رہے ہیں, یا آپ کو اس کی کوئی مختلف ڈائمینشن بھی دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ اگر ایران کے اوپر سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز آتی ہیں، اور میرے خیال میں دو اپرچونٹیز جو ہمارے پالیسی میکرز کو فوری طور پہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ایک تو ہے ایران گیس پائپ لائن. پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی عام گھر کے جو کچن چلتا ہے، جو ان کی ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، اس میں جو الیکٹریسٹی کرائسس ہے، ہمارا جو انرجی کرائسس ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہمیں سستی گیس مل جائے ایران سے اور اس کی ریلائبل ایکسیس ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک کنسیشن ہو سکتی ہے. اور لیکن اس کے لیے ہمیں اب جو اچھے ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، گلف اسٹیٹ کے ساتھ، ہم انہیں بیٹھ کے ہمیں اپنے مسائل بتانے چاہیے کہ دیکھیں یہ آپ کے بھی حق میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سکویز ہو رہی ہے مڈل کلاس، اتنے زیادہ ہمارے یوتھ بلج ہے، ہماری انڈسٹری کو جابز چاہیے، تو یہ سسٹم کلیپس ہو جائے گا. آپ ہمیں کنسیشن دیں، ہم آپ کے ایلائے ہیں لیکن آپ ہمیں کنسیشن دیں. میرے خیال میں ٹائمنگ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. ایک تو یہ. دوسری جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ جس پہ ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں اب ہماری ایک سٹینڈنگ بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے. میں پچھلے ہفتے کائرو میں تھا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، جہاں ایجپٹ ٹی وی نے بھی میرا انٹرویو کیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں پہ میجورٹی کوئی ٹونیزیا سے ہے، کوئی لیبنان سے ہے. تمام لوگ پاکستان کو اب ایک مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس اور جیو پالیٹکس اور مڈل ایسٹ کے جو افیئرز ہیں اس کا ایک کرٹیکل سینٹرل ملک کے طور پہ لے رہے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ہمارا نیو فاؤنڈ جیو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو ہم معاشی ایگریمنٹس کے اندر بدلیں. ہمیں ایجپٹ جانا چاہیے، ٹونیزیا جانا چاہیے، الجیریا کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے، لبنان کے ساتھ کرنے چاہیے، سیریا میں ریکنسٹرکشن ہونے لگی ہے وہاں پہ آنا چاہیے. ہم کوشش کریں کہ جو ہماری جیت ہوئی ہے، ہماری جو امپروومنٹ ہوئی ہے جیو پولیٹیکل سٹینڈنگ میں، اس کو ہم کنورٹ کریں انٹو اکنامک اپرچونٹی. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہماری اشرافیہ ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ ہم نے ایسا کام کیا تو ہمیں اس کے عوض آپ ایڈ بڑھا دیں ہماری، یا ہمیں ڈیٹ ریلیف دے دیں. وہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کے تھرو اکنامک اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنا چاہیے جو آس پاس خطے کے ممالک ہیں. اور پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں ہے، اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے تمام مشرق وسطیٰ میں. میرے خیال میں ہمیں اس فرنٹ پہ اکنامک ڈپلومیسی کو ایک کی پلر بنانا چاہیے اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی میں. اچھا، ایک سوال یہ بھی ذہنوں میں آتا ہے جن صاحب کہ امریکی صدر آپ کو پتہ ہے وہ ایک بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر کیویٹس لگاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ ابھی یہ ایم او یو ہے، پھر حتمی معاہدہ اگر مجھے پسند نہ آیا تو ہم پھر بمباری کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایزیئر سیڈ دین ڈن، لیکن یہ دوبارہ ہو جائے گا. اور لیبنان کے حوالے سے تو جو اسرائیل کا موقف ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ حصہ ہے، اسرائیل اس سے انکاری ہے. بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حتمی معاہدہ ہو جائے گا